اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم جعلنا اللہ وإیاکم له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کا صد شکر ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں ہدایت کے چشموں سے سیراب کیا. جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، پروردگار عالم اس کے اندر ہدایت کی ذمہ داری خود اٹھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. اور ہدایت اور گمراہی کا مقابلہ تو بہت پرانا ہے. کتنا پرانا ہے؟ یاد کریں اس وقت کو کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی اور پھر حکم دیا کہ جیسے ہی میں ان میں اپنی روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. ایک ابلیس تھا کہ جس نے تکبر کرتے ہوئے سجدے سے انکار کیا. جب راندہ درگاہ بنا دیا گیا، جب اپنے بارگاہ سے باہر نکال دیا گیا، تو اس وقت خدا سے اجازت لیتا ہے، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے ساتھیوں میں اضافہ کروں. خود تو میں گمراہ ہوا ہوں، ساتھ میں نسل آدم کو بھی گمراہ کروں. پروردگار عالم نے اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ دیکھ میرے مخلص بندے تیرے دام میں، تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں. تو جب پروردگار عالم ابلیس کو اذن دے رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو نسل آدم کو گمراہ کرے، اس کی کوشش کرے، تو یقیناً ہدایت کا انتظام بھی کم از کم اس کے برابر کا ضرور ہونا چاہیے. تو ہدایت کا انتظام بھی ویسا ہونا چاہیے، بقائے دین کا اہتمام بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے. اور یہیں پر اللہ کے رسول کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے درمیان ہدایت کے دو ایسے سرچشمے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تم اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کبھی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے، گمراہی میں داخل نہیں. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ قرآن اور میری اطرت، میرے اہل بیت. کیسی ہستیوں کا انتخاب کیا پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے کہ جو ہر لحاظ سے نمونہ عمل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. چاہے وہ خدا سے رشتے کے اعتبار سے ہو، یہ ہستیاں ہمیں خدا کے ساتھ تعلق میں خالص نظر آتی ہیں، یا اس کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو کہ سب خدا کی مخلوق ہیں، خدا ہی سب کا خالق ہے، اس کا سب کا مالک ہے. وہ رب ہے، پالنے والا ہے، رزق دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے. یہ جو دنیا ہے اس میں ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، خدا کی اطاعت کرنی ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے اور اس کے بعد ایک ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ جہاں پر ہمیں ان اعمال کی جزا اور سزا ملے گی جو ہم اس دنیا میں، اس زندگی میں انجام دیں گے. چاہے یہ ان حقیقتوں کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو، اس پر پختہ ایمان کے اعتبار سے ہو، یا خدا کی اطاعت کے اندر مصروف عمل نظر آنے کے اعتبار سے ہو. اور اسی طرح سے انسانی اعلیٰ
اخلاق اور اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آنے کے اعتبار سے ہو۔ ہر لحاظ سے یہ نمونہ عمل ہے۔ نہ صرف یہ نمونہ عمل ہے بلکہ جب پروردگار عالم نے انہیں ہادی بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، امام بنایا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو آگے کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوگا، کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور اس کے اندر پروردگار عالم آپ ہستیوں سے کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا کیا ارادہ ہے۔ اب چاہے وہ اللہ کے رسول کو، یہ اللہ کے رسول کی مکے سے مدینے کی جانب ہجرت ہو پروردگار عالم کے حکم سے، مدینے سے مکے کی جانب سفر ہو طواف بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، یہ بھی پروردگار عالم کے حکم سے ہے، کہ جس کا نتیجہ صلح حدیبیہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، جسے فتح مبین قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے کیا چاہتا ہے صرف اللہ کے رسول کی حد تک نہیں، بلکہ ان کے اوصیاء، ان کے جانشین ائمہ علیہ السلام کے اعتبار سے بھی ہے۔ کیسے؟ حضرت علی علیہ السلام جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بتا کے گئے تھے کہ اے علی، آپ خدا کے حکم سے میرے جانشین ہیں، لیکن میرے رخصت ہونے کے بعد یہ آپ کو آپ کے حق سے دور اور امت کو آپ سے محروم کر دیں گے۔ ایسے موقع پر اگر آپ ساتھی، مددگار، ناصر آپ کو مہیا ہوں تو آپ اپنے حق کے لیے قیام کیجیے گا، ورنہ صبر کیجیے گا۔ اور ہاں یاد رہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ خود حکومت لے کر آپ کے پاس آئیں گے، اور جب حکومت آپ تک آئے تو پھر آپ نے ناقصین، یعنی وہ لوگ جو بیعت توڑ کر میدان جنگ میں آ گئے، قاسطین ظلم و جور کرنے والے، مارقین کہ جو ناحق حاکم وقت سے جنگ کرنے والے، آپ نے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اور یہ کیسے وقوع پذیر ہوئی، یہ کیسے ہمارے سامنے آئی؟ ناقصین سے جنگ جنگ جمل کی صورت میں، قاسطین سے جنگ جنگ صفین کی صورت میں، اور مارقین سے جنگ جنگ نہروان کی صورت میں۔ اور ان جنگوں کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ اے علی، آپ نے تعویل قرآن پر جنگ کرنی ہے، قرآن کے حقیقی مفاہیم کے اوپر جنگ کرنی ہے۔ جو بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے، جس طرح سے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی۔ ادھر شرک مٹانے کے لیے جنگ کی گئی تو ادھر ان انحرافات اور دین کی تعلیمات میں بگاڑ ختم کرنے کے لیے یہاں پر امیر المومنین نے جنگ کی، خدا کے حکم سے، رسول خدا کے حکم سے۔ اور نہ صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بتایا گیا بلکہ ان کے مخالفین اور مد مقابل آنے والے لوگوں کو بھی خبر دے دی گئی کہ دیکھو تم اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہو۔ کبھی زبیر ابن عوام کو بتایا گیا کہ تم علی کے مقابلے میں آؤ گے جبکہ تم باطل پر ہوں گے۔ کبھی اپنی زوجہ عائشہ بنت ابی بکر کو بتایا گیا کہ میری ایک زوجہ ایسی ہے کہ جس پر ہو اب کے کتے بھونکیں گے، اے عائشہ خبردار رہنا کہیں وہ تم نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی بتایا، اے علی، آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہوگی، خضاب ہوگی، اور آپ کو قتل کرنے والا اس دور کا شقی ترین شخص ہوگا، جیسا کہ پچھلے ادوار میں شقی ترین شخص نے ناقہ صالح، حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی خدا کی جانب سے رہبر معین ہوتا ہے، امام معین ہوتا ہے، سرپرست معین ہوتا ہے، اسے آنے والے چیلنجز کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، مشکلات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ نے ایسی صورت میں کیا کرنا ہے۔ اور یہی صورتحال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی کہ نہ صرف انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ نے ایسی صورت میں کیا کرنا ہے۔
اور یہی صورتحال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی کہ نہ صرف انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ امت کس فتنے سے گزرے گی اور دین کو کیا خطرے لاحق ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے حسین آپ سے کیا چیز مطلوب ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو امام علی علیہ السلام نے قیام کیا، امام حسن علیہ السلام کی ساری تحریک تھی، امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں شہید ہونا تھا، امام کا مدینے سے نکلنا، اور یہ سارے واقعات، اور اس کے بعد ظالموں کا ان پر غالب آ جانا اور ان کا قتل ہو جانا، یہ سب اس میں خدا کا ارادہ بھی شامل تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے ارادے سے یہ سارا کام کیا گیا، اور پہلے سے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان ہستیوں تک اس بات کا علم پہنچا دیا گیا۔ پس ان میں سے جو جب اس نے قیام کیا تو بھی اسی علم کی وجہ سے تھا کہ جو اللہ کے رسول نے ان تک پہنچایا تھا، اور ان میں سے جن نے جب سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، تو بھی اسی علم کی وجہ سے تھا کہ جو پروردگار عالم کے ارادے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے پہلے سے دے دیا تھا۔ بس یہ ایک وعدہ الہی تھا، یہ خدائی وعدہ تھا، خدائی عہد تھا کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے نبھایا، یہ حکم خدا سے انجام پایا تھا، نہ یہ کہ اس میں امام علیہ السلام کی کوئی ذاتی غرض شامل تھی، یا ان کے مزاج یا طبیعت کا اثر تھا، یا نعوذ باللہ من ذالک حکومت کی کوئی لالچ تھی، یا یہ کہ اہل کوفہ کے وعدوں کی وجہ سے امام علیہ السلام دھوکہ کھا گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی عالم اسلام میں یہ آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام تھا یہ ان کی طبیعت کی وجہ سے تھا۔ امام حسن علیہ السلام نرم دل کے تھے، صلح پسند تھے، امن پسند تھے، انہوں نے صلح کر لی۔ امام حسین علیہ السلام شجاع تھے، دلیر تھے، سخت طبیعت کے مالک تھے، تیز مزاج تھا، جنگجو طبیعت تھی، جنگ پسند کرتے تھے، انہوں نے جنگ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا اس سے بڑھ کے یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام تخت و تاج کی خواہش میں قیام کیا، اور اس سلسلے میں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نعوذ باللہ، کہ اس وقت کے حالات کیا ہے، کیا میں اس میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، وہ کوفیوں کے خطوط کے دھوکے میں آ گئے۔ ہم کہ شیعیان اہل بیت علیہ السلام کہ امام حسین علیہ السلام کو امام اور ان کی امامت کو خدا کی جانب سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ کہ امام معصوم ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے، یہ جو بھی اقدام ہے، یہ سب پروردگار عالم کے منشا اور ارادے کے تحت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے واضح شواہد موجود ہیں کہ جس کے بعد اس طرح کی کسی بھی گفتار کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا اپنا قدم تھا، ایک بشری قدم تھا، اپنی خواہش تھی، یا اس میں امام کا کوئی مزاج کا کوئی عنصر شامل تھا، بلکہ یہ ایک الہی منصوبہ تھا۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے وہاں اذن دے رکھی تھی ابلیس کو کہ تو اگر گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو کر، تو یہاں سے الہی منصوبہ تھا کہ ہادیان برحق کو کس طرح سے پیش رفت کرنی ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے اوپر شواہد موجود ہیں، میں ان میں سے کچھ شواہد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب فاجعۃ الطف، جو کہ مرجع علی قدر سماحت سید محمد سعید الحکیم دامہ ظلہ مراجع نجف میں سے ایک بزرگ شخصیت ہے، اور ان کی کتاب واقع کربلا کے حوالے سے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے یہ شواہد، اور یہ شواہد کہاں سے ذکر کیے؟ یہ ہماری کتابوں سے ذکر نہیں کیے، بلکہ عالم اسلام کے نامور علماء، معتبر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ان روایات کو، ان واقعات کو، ان حدیثوں کو درج کیا ہے، اس کو جگہ دی ہے۔ تو ان میں سے کچھ شواہد پیش کرتے ہیں، جس کے بعد کسی کلمہ گو کے لیے
یہ گنجائش نہیں بچتی کہ وہ کہے کہ یہ ایک بشری قدم تھا، ایک انسانی قدم تھا، یہ ایک الہی منصوبہ تھا کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے عملی جامہ پہنایا تھا۔ معجم کبیر میں امام طبرانی ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے گریہ کرتے ہوئے۔ کچھ اصحاب نے دیکھا، سبب پوچھا، یا رسول اللہ اس گریے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا، اور مجھے اس جگہ کی کہ جہاں پہ قتل کیا جائے گا اس کی کچھ خاک لا کے دی ہے، اور بتایا ہے کہ یہاں پر حسین کو دفن کیا جائے گا۔ یہ کب بات ہو رہی ہے؟ جب اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول حیات ہیں، خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، جبریل خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعض روایات میں ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے اندر یہ ذکر آیا اور بتایا اللہ کے رسول نے کہ امام حسین علیہ السلام کو، میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جتنے حاضرین تھے سب گریہ کناں ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے گریے کو دیکھا، کہنے لگے اتبکون ولا تنصرونہ، ابھی تو روتے ہو، کیا اس وقت مدد نہیں کرو؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سب کو اس وقت یہ یقین ہو گیا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا، حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام صفین کی جنگ کے سفر کے دوران جب نہر القمہ سے، نہر فرات سے جب گزرے تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے قتل کو یاد کیا، گریہ کیا۔ تو رسول اللہ نے اس کی خبر دی، امام علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا، اور صرف بتایا نہیں، صرف اصل واقعے کو نہیں بتایا، تفاصیل بھی بتائی۔ یہ بتایا کہ عراق کی سرزمین میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ جناب ام سلمہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے، اور بھی دیگر روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول نے بتایا کہ عراق میں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ کہیں پر بعض روایت میں طف، کربلا کے ناموں میں سے ایک نام، طف کے مقام پہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کون ہوگا قاتل، بتایا کہ عمر ابن سعد لعین یہ امام کے قتل میں حصہ دار ہوگا، یہ اس فوج کا سپہ سالار ہوگا۔ کہ روایت کہتی ہے کہ اصحاب امام علی علیہ السلام جب عمر سعد کو کہیں سے گزرتا ہوا دیکھتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے ھذا قاتل الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا قاتل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب پسر سعد کو پتہ چلا تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بے وقوف یہ خیال کرتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے، بڑے صبر اور حلم رکھنے والے لوگ ہیں۔ حتیٰ یہ کہ بعض روایات میں خود امام علی علیہ السلام نے ابن سعد کو کہا اے پسر سعد کیف انت اذا قمت مقاما تخیر بین الجنت والنار، اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی کہ جب تیرے سامنے دو راستے ہوں گے، ایک جنت کو لے جاتا ہوگا، ایک جہنم کی طرف لے جاتا ہوگا، فتختار النار، اور تو اس وقت جہنم کے راستے کو اختیار کر لے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ جناب یحییٰ ابن زکریہ، وہ نبی کہ جن کا سر قلم کیا گیا تھا اور جن کو امام حسین علیہ السلام سے شباہت ہے، روایت کہتی ہے کہ اللہ نے اس قتل کے بعد 70,000 اس امام جناب یحییٰ ابن زکریہ کے قتل کی وجہ سے 70,000 لوگ قتل ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ قتل ہوں گے۔ اسی طرح سے جناب میثم تمار نے کہ جب ابن زیاد کے قید میں تھے اور مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی یہ بھی اسی قید خانے میں تھے، تو جناب میثم نے خبر دی تھی کہ اے مختار تم اس قید سے رہا ہو جاؤ گے اور پھر نواسہ رسول کے قاتلوں کو قتل کرو گے۔ یہ ساری باتیں پہلے ہی سے بتائی جا چکی ہیں، پہلے ہی سے امت کے مختلف حصوں کے اندر یہ باتیں معلوم تھی اور معروف تھیں، اور صرف اس واقعے کی خبر نہیں دی کہ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے
خود اصل واقعہ بتایا گیا تھا، لیکن یہ کہاں بتایا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو قیام کریں گے وہ حق ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے نہ صرف واقعہ بتایا بلکہ ساتھ میں امت کو اس بات کے اوپر ابھارا کہ دیکھو کبھی میرے حسین کو ایسے موقع پر پاؤ تو اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ایک طرف سے لوگوں کو ان کی مدد پر ابھارا جا رہا ہے، تو دوسری طرف سے خود امام حسین علیہ السلام کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے۔ اگر امام حق پر نہ ہوتے اور ارادہ الہیہ اس میں شامل نہ ہوتا تو یہ بات بہتر تھی کہ اللہ کے رسول اور امام علی علیہ السلام آتے امام حسین کو سمجھاتے کہ اے حسین آپ اس عمل سے باز رہیں، بلکہ الٹا انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ساتھ نہ ملے تو صبر کرنا۔ امیر المومنین سے روایتیں فرماتے ہیں کہ صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، اے حسین صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان لک فی الجنت درجۃ، اے حسین تمہارے لیے جنت میں خاص مقام ہے، لیکن یہ مقام لا تنالها الا بالشہادہ، کہ جسے شہادت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس ان تمام شواہد، ان تمام قرائن کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام نہ کسی لالچ میں تھا، نہ ہی اس میں ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کا کوئی اثر تھا، اور نہ ہی کوئی اور وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کی، بلکہ اگر وجہ تھی، اگر سبب تھا تو صرف اور صرف یہ کہ پروردگار عالم اس وقت امام حسین علیہ السلام سے یہی چاہتا تھا۔ یہ ارادہ الہیہ تھا کہ جو اپنے اس وقت کے نمائندے سے تقاضا تھا، اور اس اعتبار سے علماء امامیہ کا اس بات کے اوپر، علماء امامیہ کے اندر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی ائمہ گزرے، اگر کسی ایک کی جگہ پہ کوئی دوسرا امام موجود ہوتا تو اس سے بھی اسی چیز کا تقاضا ہوتا۔ گویا یہ جو الگ الگ سٹانس ہیں، الگ الگ موقف ہیں، الگ الگ انداز سے ہمیں ائمہ اپنا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں ان کی اپنی شخصی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ کوئی اور امام ہوتا اس سے بھی اسی چیز کا تقاضا کیا جاتا۔ تو یہ حکم الہی کے تحت تھا، اور یہ دین کی بقا کی خاطر تھا، جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور تانا دینے لگا، کہتا ہے کہ اے سید سجاد یہ بتاؤ کون جیتا، کس کی جیت ہوئی، کہنا چاہتا ہے کیا فائدہ ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون جیتا تو جب وقت نماز ہو تو جانا، جا کر اذان دینا، اقامت کہنا۔ گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تو نماز پڑھے گا تو تیری نماز حسین کی جیت کا اعلان ہوگی۔ حسین نے جو بھی کیا وہ پروردگار عالم کی دین کی بقا کی خاطر کیا، کہ نانا دین لائے تھے اور حسین نے اس دین کو بچایا۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں، کیا کیا قربان کیا، بلکہ جملہ بدل دیجئے، کیا قربان نہیں کیا۔ حسین کے جوان مار دیے گئے، بچے ذبح ہو گئے، اعوان و انصار تہہ تیغ ہو گئے، پیاس کی شدت ہے اور نرغہ آدھا ہے، عصر عاشور، دشمن چاروں طرف سے امام مظلوم کو گھیر لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ امام کے اوپر برساتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو زمین سے پتھر اٹھا کے امام کی طرف پھینکتا ہے۔ اور امام حسین نے کیا کیا قربان کر دیا، بلکہ یہ کہیں کہ کیا قربان نہیں کیا۔
حسین کے جوان مار دیے جاتے ہیں، بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں، آوان و انصار تہہ تیغ کر دیے جاتے ہیں، پیاس کی شدت ہے اور نرغہ اعدا ہے، نواسہ رسول کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد حملہ کیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ حملہ کرتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی شمشیر چلاتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو امام حسین علیہ السلام پر پتھر برساتا۔ بعد قتل شاہ سر اقدس کو نوک نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے، اہل حرم کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اسیر بنا کر کوفہ بھجوایا جاتا ہے، سر امام حسین علیہ السلام کو نوک نیزہ پر بلند کر کے کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی کا سر میرے پاس سے گزرا، ارے میرے کانوں میں آیت کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی عجیب نشانی ہے؟ سر امام حسین علیہ السلام کو حاکم کوفہ کے سامنے لایا جاتا ہے، یہ شقی ایک جسارت کرتا ہے، ہاتھ میں چھڑی اٹھاتا ہے، اس چھڑی کو امام کے لبوں پر مارنا شروع کرتا ہے۔ محفل میں ایک صحابی موجود تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتا ہے، کہتا ہے اے لعین، اے شقی، اس چھڑی کو ان لبوں سے ہٹا، میں نے کتنی دفعہ دیکھا اللہ کے رسول ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے حسین کو پیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔